اتوار 16 جولائی 2023 دا بلوچ سرکل نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشات کو بخیرت۔ بارکھان میں جاسوسی موبائل ٹاور کو مشینری سمیت دھماکے سے تباہ کر دیا۔ BLA کلات میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ BLA تربت اور ورڈ فورسز چوکی پر بم حملہ، بلیدہ میں بلڈوزر کو آگ لگا دی گئی۔ گرفتار بلوچ کمانڈر گلزار امام کے کمسن بھائی نے خودکشی کر لی۔ جنوبی کوریا طوفانی بارشیں، 7 افراد ہلاک، 3 لاپتہ۔ ہرنائی میں مرحوم ڈاکٹر عبدالغفور کے بچوں پر فائرنگ۔ تونسا شریف سے لاپتہ 70 بلوچ بازیاب۔ کرمان قابض ایرانی فورسز کی براہ راست فائرنگ سے 1 بلوچ فرزند شہید۔ میر جاوا میں دھماکے سے قابض ایرانی آرمی کے 4 اہلکار زخمی۔ کوئٹہ میں VBMP کیمپ کو 1015 دن مکمل ہو گئے۔ لاپتہ افراد کی تعداد 60 کی بجائے 70 کروں تو غلط نہیں ہوگا، ماما قدیر۔ بیلا کوئٹہ سے کراچی جانے والی کوچ کو حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ جنوبی بلوچستان سے نوجوان اغوا۔ تربت بگ میری میں فائرنگ سے 1 شخص ہلاک۔ مقبوضہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بارکھان کے علاقے لکھی بھانڈا میں گزشتہ رات بلوچ آزادی پسند سرماچاروں نے موبائل ٹاور کو مشینری کے ساتھ دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات بلوچ آزادی پسند کو ریلا جنگجوؤں نے بارکھان کے علاقے لکھی بھانڈا میں فون ٹاور اور مشینری کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق ٹاور کو رات 1 بجے کے بعد بارودی مواد سے تباہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ مسلح افراد نے اسی ہفتے ڈسٹرکٹ بارکھان کے علاقے کچی جوگیانی میں MPA عبدالرحمان کھیتران کے نجی اہلکاروں پر اس وقت راکٹوں اور دوسرے ہتھیاروں سے حملہ کیا جب وہ ایک زیر تعمیر جاسوسی موبائل ٹاور کی حفاظت پر مامور تھے، جس کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ کھٹ پتلی وزیر عبدالرحمان کھیتران نے نام نہاد بلوچستان اسمبلی میں BLA اور بلوچ مسلح تنظیموں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں ریاستی مشینری کے ساتھ مذکورہ علاقے میں سڑک اور جاسوسی ٹاور کا کام ہر حال میں مکمل کروں گا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے میڈیا کو جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب مورخہ 15 جولائی کو ہمارے سرماچاروں نے بارکھان کے علاقے لکی بھرا بھانڈا میں ایک موبائل ٹاور کو جاسوسی کے آلات سمیت بارودی مواد سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ BLA ایک مرتبہ پھر تمام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کرتی ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے عزائم کا حصہ نہ بنے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان GN بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سرماچاروں نے گزشتہ شب کلات میں قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کو حملے کا نشانہ بنایا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کلات کوہنگ کے مقام پر BLA کے سرماچاروں نے دشمن فوج کے کیمپ کی حفاظتی چوکیوں پر 2 اطراف سے جدید اسلحہ سے حملہ کیا۔ سرماچاروں نے گرینڈ لانچر سے دشمن پر متعدد گولے داغے۔ حفاظتی چوکی میں گولہ لگنے سے کم از کم 3 دشمن اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ دشمن کو مزید جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ حواس باختہ دشمن نے عام آبادی پر شدید فائرنگ کی اور مارٹر گولے فائر کیے، جبکہ BLA کے سرماچار منصوبہ بندی کے تحت اپنے ٹھکانوں کو پہنچ گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا بلوچ لبریشن آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ قابض فوج کے مکمل انخلاء تک ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تربت میں بم دھماکہ اور فائرنگ۔ پولیس کے مطابق تربت سنگانی سر بورڈ کے قریب واقع فورس کی پوسٹ کو اتوار کی رات بم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد فورس کی طرف سے فائرنگ کی گئی، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بلیدہ میں تربت سے زامران بلڈوزر لے جانے والے تعمیراتی کمپنی کے ٹرک کو بلڈوزر ہفتے کے دن مسلح نامعلوم افراد نے حملہ میں نشانہ بنا کر آگ لگا دی اور فرار ہو گئے۔ بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے گرفتار سربراہ کمانڈر گلزار امام کے کمسن بھائی نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے پروم میں گرفتار بلوچ گوریلا کمانڈر گلزار امام کے کمسن بھائی گوری امام نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔
تاہم خودکشی کے محرکات معلوم نہ ہو سکے۔ جنوبی کوریا میں 3 روز سے جاری طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 7 افراد ہلاک اور 3 لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طوفانی بارشوں سے ڈیم بھر گئے جبکہ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے 7 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 3 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق 1,500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ شمالی چنگچونگ صوبے میں ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی آبادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ 7,000 افراد کو انخلا کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے باعث بلٹ ٹرین سمیت تمام ٹرینوں کو روک دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے شہر ہرنائی ناقص میں ڈاکٹر عبدالغفور مرحوم کے گھر کے 2 بچوں پر نامعلوم نقاب پوش افراد نے فائرنگ کی۔ بچے ناقص بازار سے گھر آ رہے تھے، جو ہی مین شاہراہ سے اپنے گھر لنک روڈ کی جانب پہنچے تو 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے رکنے کا اشارہ کیا۔ بچے نہ رکنے پر مسلح نقاب پوش افراد نے بچوں پر فائر کھول دیے، تاہم بچے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ نقاب پوش افراد فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر لیویز اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ تونسا شریف سے جبراً گمشدگی کا شکار بلوچ نوجوان بلوچ راج کا کارکن عبدالستار بلوچ ملتان سے بازیاب ہو گئے ہیں۔ عبدالستار بلوچ کو 11 جولائی کو تونسا شریف سے ریاستی فورسز اور اس کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جبراً گمشدگی کا شکار بنایا تھا، جبکہ ان کی تنظیم بلوچ راج نے ان کی گمشدگی اور دیگر کارکنان کو ہراساں کرنے کے خلاف تونسا شریف کے کلمہ چوک پر مظاہرے کا اعلان بھی کیا تھا۔ جمعہ کی شام کرمان منجر چوکی کے قریب قابض ایرانی فورسز کی گاڑی پر براہ راست فائرنگ سے ایک بلوچ شہری شہید ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کی شام کو کرمان منجر چوکی پر فورسز کی طرف سے گاڑی پر براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں 32 سالہ مہرداد شہنواری ولد ولی ساکن شہکور شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی فورسز کے اہلکاروں نے بغیر پیشگی انتباہ کے اس شہری کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی اور اسے کئی گولیاں لگی، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ واضح رہے کہ ہر سال ایرانی مقبوضہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض ایرانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کی براہ راست فائرنگ سے کئی بلوچ شہری جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور ان متاثرین کے لواحقین کی شکایت کا بھی کبھی کوئی ازالہ نہیں کیا جاتا۔ جبری لاپتہ افراد شہداء کی بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5,015 دن مکمل ہو گئے۔ اظہار یکجہتی کرنے والوں میں سیاسی سماجی کارکن حبیب اللہ بلوچ، عزیز بلوچ اور دیگر نے کیمپ میں آ کر اظہار یکجہتی کیا۔ وی بی ایم پی کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا، آج پھر کوئٹہ آواران کے رہائشی طالب علم اعظم ولد اللہ داد بلوچ اور ڈھاڈر کے رہائشی ظہور احمد بلوچ ولد جام خان کو ریاستی فورسز نے جبری طور پہ لاپتہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، کلات کو پورے گھیرے میں لے لیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کلات شہر میں فورسز کے حملے کے دوران دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے روزانہ کی بنیاد سے درجنوں بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اگر میں 60,000 کی بجائے 70,000 جبری لاپتہ کہوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، بلوچ قومی تحریک جب شدت اختیار کرتی رہی ہے، قابض ریاست کے تمام ادارے بلوچ قومی جدوجہد کو ختم کرنے کی کوشش میں بھی تیزی لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بلوچ نسل کشی کی صورت میں انسانی جنگی جرائم کا مرتکب فاشسٹ ریاست پاکستان کی بڑے پیمانے پر اور سنگین جارحیت کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ جبری طور پر اغوا کیے گئے بلوچ فرزندوں کو خفیہ اذیت گاہوں میں لے جا کر انسانیت سوز مظالم ڈھانے کے بعد ان کی لاشیں ویرانوں میں پھینکنا تو روز کا معمول بن گیا ہے۔ تو تک انسانیت کو زندہ درگور کرنے اور ایک معمولی سی جھلک کا پردہ چاک ہونے کے بعد اس تشویش کو لے کر جانے اس طرح کی کتنی نامعلوم اجتماعی قبریں مکران، رخشان، لسبیلا، شال، ڈیرہ بگٹی اور دوسرے علاقوں میں وجود رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ماس کلنگ کے نتیجے میں انسانیت کو لرزا دینے والی اس مارو اور دفن کردوں کی وحشیانہ کارستانی کو دیکھ کر گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان کے چپے چپے سے جبری اغوا کیے گئے 60,000 سے زائد بلوچ فرزندوں میں ہزاروں کی گمنام ہلاکتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
गुलाब बलोच वल जमाल बलोच 4 जुलाई 2023 सूख बलंगुर 250 बॉर्डर ज्यूनी से दुकान पर काम के दौरान रियासती एहलकारों के हाथों जबरी तौर पर लापता किए गए, जिनके बारे में ताहाल कोई इतला नहीं। और अब आखिर में कोयटा से कराची जाने वाले अल हिकमत कोच बेला के करीब खक्कर गोलाई के मुकाम पर हादसे का शिकार 4 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल करने के बाद कराची मुंतकिल किया गया। मज़ीद हलाकतों का भी खदशा है। हादसे में हलाक शुदगान में नज़र अली वल्द गुलाम उम्र 55 साल, अब्दुल नबी वल्द अब्दुल बाली उम्र 22 साल, नादिर खान वल्द एहसान उम्र 55 साल हैं। दरी असना बताया जा रहा है कि अल हिकमत कोच कोयटा से कराची जा रही थी कि हादसे का शिकार हुई। मज़ीद हलाकतों का खदशा है। इसके साथ ही द बलोच सर्कल की न्यूज़ टीम अपने तमाम सुनने वालों से इजाज़त चाहती है। हमें सुनने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।